بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، دانشوران ملت اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے میں اپنی انتہائی مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے اس ملک میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا خلیل راوت صاحب کا کہ وہ اس کا ذریعہ بنے۔ اگر ان کا اصرار نہ ہوتا تو شاید یہ آمد نہ ہوتی۔ انہوں نے مجھ سے بات کہی کہ دارالعلوم دیوبند اور جامعہ مظاہر العلوم کے مشائخ اور اساتذہ ایک عرصہ دراز سے الحمدللہ یہاں تشریف لاتے ہیں، اور ان کی آمد سے یہاں کی بستی منور ہے، اور آج یہ جو منظر ہمارے سامنے ہے، واقعہ یہ ہے کہ انہی حضرات کے انفاس مبارکہ کا نتیجہ ہے، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اور واقعہ یہ بھی ہے کہ چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو یا جامعہ مظاہر العلوم ہو یا ندوۃ العلماء ہو، یہ سارے کے سارے دین کی خدمت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، کی حفاظت کے لیے قائم ہوئے ہیں۔ ان کا رخ ایک ہی ہے، ان کا مقصد بھی ایک ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں کچھ طریقہ کار کا فرق ہو، اور یہ فرق ہو سکتا ہے، وسائل بدلتے رہتے ہیں لیکن مقاصد اور بنیادیں ہمیشہ ایک رہتی۔ ہم سب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ دین کی حفاظت ہے، دین کی اشاعت ہے، دین پر عمل کرنا اور کرانا ہے۔ ہمارا مقصد دین ہے۔ یہ ادارے ایک ذریعے کے طور پر اور وسائل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور ادارے ہی کیا، جامعات ہی کیا، بڑی بڑی تحریکات کو آپ لے لیجئے، حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریکات بھی دین کی خادم ہیں، ان کا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ان اداروں کو مقصد بنا لے تو ایک بہت بڑی بھول ہے، اور یہاں سے انتشار کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہم سب کا جب مقصد ایک، ہمارے اسلاف ایک ہیں، اور یاد رکھیے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر کون ہوگا؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت یافتہ، جو سارے عالم کے معلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے معلم، اور صحابہ سارے عالم کے معلم۔ اگر ان کی وہ محنتیں نہ ہوتیں اور وہ قربانیاں نہ ہوتیں تو آج دین شاید ہم تک نہ پہنچتا۔ لیکن انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی ساری دنیا میں دورے کیے، مختلف ملکوں میں گئے، اور آپ شاید جانتے ہوں کہ حضور کی وفات کے بعد مدینہ طیبہ سے صحابہ کی اتنی بڑی تعداد نکلی، مختلف ملکوں میں گئی، مختلف علاقوں میں گئی، کہ کم تعداد مدینہ میں رہ گئی، بڑی تعداد دوسرے ملکوں میں گئی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو لے کر، آپ کے ارشادات کو لے کر، آپ کے نظام زندگی کو لے کر وہ عالم میں پھریں، اور وہ اخلاق اور کردار کے اس جوہر کو لے کر گئے کہ وہ جہاں گئے وہاں کی دنیا بدل گئی۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے ذریعے سے جہاں دین پھیلا وہاں کا نظام بدل گیا،
وہاں کی دنیا بدل گئی، یہاں تک کہ وہاں کی زبان بدل گئی۔ کوئی اپنی زبان چھوڑنا نہیں چاہتا۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو بعض ملکوں میں زبان کی بنیاد پر جھگڑے ہوئے، ملک تقسیم ہوئے، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو محبت دلوں کے اندر پیدا ہوئی اور ان کے جو اخلاق کی بلندی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیا، ایسے فریفتہ ہوئے کہ اپنی زبان بھی ان کے سامنے نچھاور کر دی اور عربی زبان انہوں نے اختیار کر لی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ وہی سلسلہ ہے حضرات صحابہ سے جو نظام چلا اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سلسلہ چلا، وہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نسل میں ایسے لوگ پیدا کریں گے جو دین کو لے کر آنے والی نسلوں میں منتقل کریں گے۔ يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ یہ بات صاف صاف کہہ دی گئی کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی دور ایسا نہیں گزرے گا کہ جب دین صاف صاف پیش نہ کر دیا جائے اور ایسے چند لوگ نہ رہیں، ایک طبقہ نہ رہے جو دین کی پوری مکمل اور صحیح ترجمانی نہ کرے۔ یہ ایسا ہوا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ ایسا ہوتا رہے گا۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ انہی اسلاف سے ہم وابستہ رہیں، انہی بزرگوں سے ہم وابستہ رہیں جنہوں نے اپنے آپ کو صحابہ سے جوڑا، اور صحابہ کی نسبت سب سے بڑھ کر یہ شرف صحبت ہے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام بلند عطا فرمایا، جو مقام نہ کسی کو ملا ہے اور نہ قیامت تک ملے گا۔ جو اس شرف سے اپنے آپ کو وابستہ کرے گا، اس نسبت سے اپنے آپ کو جوڑے گا، وہ سب سے بڑھ کر کامیاب۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا یہ ملک ریونین الحمدللہ یہاں شروع سے جو حضرات آئے ان کا بزرگوں سے تعلق تھا۔ ہمارے مولانا خلیل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کے والد، ان کے دادا یہاں تشریف لائے، اور دوسرے حضرات آئے، ان کا ہندوستان کے بزرگوں سے تعلق تھا۔ گجرات کے وہ لوگ رہنے والے تھے، اور میں نے جبھی عرض کیا کچھ دیر پہلے دوپہر میں جب میں آیا اور کچھ لوگوں سے میں نے بات کی ان کے گھر میں بیٹھ کر، تو میں نے عرض کیا کہ گجرات کو تو ایک مقام حاصل ہے ہندوستان میں، علم حدیث کی پہلی خدمت گجرات سے انجام پائی، اور بڑے بڑے علماء علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ وجود الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب گجرات کے تھے جن کے ذریعے سے ایسی کتابیں سامنے آئیں کہ آج بھی ان کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ تو میرے دوستو، وہ جو مقام حاصل رہا گجرات کو، اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی وہاں مدارس ہیں، اور ایسے مدارس ہیں کہ جس سے عالم فیض اٹھا رہا ہے۔ بڑے بڑے وہاں کے فارغین دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے، انہوں نے دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیا۔ الحمدللہ وہیں کے بہت سے افراد اور وہ علماء جنہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی، یہاں کے رہنے والے یا وہیں گجرات کے رہنے والے، انہوں نے پھر وہاں سے دین لا کر، اور دین کی وہ جو اس کا ایک سانچہ ہے، ایک ڈھانچہ ہے جو ہمارے لیے بنیادی کا راستہ ہے، اور اس کے لیے اس کی اہمیت ہمارے لیے سب سے زیادہ ہے کہ اس کو لے کر آئے اور اس کو انہوں نے یہاں قائم کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے علماء آئے اور مشائخ آئے، الحمدللہ اس کے ذریعے سے ایک فضا بنی یہاں پر۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آج کے اس دور میں جب کہ لوگوں کی نگاہیں مسلمانوں پر ہیں، اور ہمارے جو دشمن ہیں، اور میں کیا کہوں، دشمن ہم نے ان کو بنایا، کون دشمن ہمارا ہو سکتا تھا اگر وہ ہمارے دین کو سمجھتا، کہ دین کی صحیح تعلیمات کو سمجھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھتا، آپ کی مبارک زندگی کو سمجھتا، اور صحابہ کے حالات سامنے آتے، ہمارا طرز زندگی ایک نمونے کے طور پر اگر ان کے سامنے آتا، تو شاید وہ حالات نہ ہوتے جن کا آج ہم کو ساری دنیا پہ سامنا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آج الحمدللہ یہاں کے حالات بہتر ہیں، آج یہاں آپ امن و امان کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں، کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے حالات یکساں نہیں رہتے۔ اگر آپ نے یہاں کی آبادی کو نظر انداز کیا، یہاں جو آپ کے برادران وطن ہیں، چاہے وہ کہیں کے ہوں، یہاں کر آباد ہوئے، آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، مجھے خوشی ہے، مجھے جس طرح بتایا گیا الحمدللہ آپ لوگوں کے اچھے روابط ہیں، لیکن آپ اپنے تشخص کے ساتھ اپنی جو آپ کی زندگی ہے اس کا جوہر ہے، اخلاق کا جوہر، اس جوہر کے ساتھ اگر آپ یہاں زندگی گزاریں گے اور لوگ آپ کی زندگی کو دیکھیں گے تو ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوگی، ایک شوق پیدا ہوگا، ایک تجسس پیدا ہوگا، اور اسلام کے بارے میں ایک خیال پیدا ہوگا کہ آخر یہ کیسا دین ہے، اس کے اندر کیسی تعلیمات ہیں، کیسے اخلاق کی بلندیاں ہیں۔
حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے جو دین پھیلا اور اس کے جو واقعات ہیں اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران تشریف لے جا رہے تھے ایران فتح کرنے کے لیے، تو جو دریا تھا راستے میں وہ ایک رکاوٹ تھا، اور جو پل تھے ایرانیوں نے وہ پل توڑ دیے۔ وہ جانتے تھے کہ عربوں کو تیرنا نہیں آتا۔ اب جب وہ دریا کے کنارے پہنچے پریشان ہوئے آگے کیسے بڑھیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے پوچھا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمار نے کہا اگر ہم انہی صفات پر باقی ہیں جن صفات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیار کیا، ہماری تربیت کی، ہمیں اوپر اٹھایا، تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر بدلاؤ آ گیا تو ہم کہیں آگے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت سعد نے اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ یہ جماعت انہی صفات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے اندر منتقل کی تھی۔ فرمایا گھوڑے ڈال دو دریا میں۔ لوگوں نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے۔ کہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ وہ دریا میں اس طرح چلنے لگے جیسے کوئی خشکی پہ چلتا ہے۔ جب ایرانیوں نے دیکھا کہ دریا میں گھوڑے چل رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہیں، یہ تو دیو ہیں، جنات ہیں، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور ایک وقت میں وہ پورا کا پورا علاقہ خالی ہو گیا اور بغیر کسی محنت کے پورا کا پورا شہر فتح ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ صفات تھیں، یہ ایمان تھا، یہ اخلاق تھے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عالم میں پھیلایا۔ اس کے درجنوں واقعات ہیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگوں سے اسلام پھیلا، جنگوں سے اسلام نہیں پھیلا۔ آپ انڈونیشیا میں جائیے اور دیکھیے، ملیشیا میں جا کر دیکھیے، جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ آج جن ملکوں میں کہا جاتا ہے مسلمان سب سے بڑی تعداد میں ہے، وہ ملک انڈونیشیا کا ہے، ملیشیا اس سے ملا ہوا ہے۔ تو وہاں کا جو واقعہ لکھا ہوا ہے کس طرح اسلام پھیلا، نہ کوئی وہاں لڑائی کے لیے آیا، نہ کوئی کسی نے وہاں فوج کشی کی، لیکن وہاں کیا ہوا، وہ مسلمان تاجر جو مسلمان تھے ان کی تجارت میں صداقت تھی، امانت تھی، اسلام کے اخلاق کا وہ اثر تھا۔ اس کے نتیجے میں وہاں کے لوگوں پر جو اثر پڑا اور انہوں نے اللہ کے فضل سے ایمان قبول کیا، اس سے پورے ملک کی تقدیر بدل گئی۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ زمانہ بادشاہی کا، ملوکیت کا تھا۔ جب وہ تاجر کپڑوں کا آیا اور بڑا پرانا اس کا کاروبار اور بڑا کاروبار تھا، بادشاہ بھی کپڑے لیتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، وہ کپڑے دے کر جب چلا گیا اپنے ملک واپس، عرب کسی ملک کا رہنے والا، وہاں جا کر خیال آیا کہ جو کپڑا ہم نے دیا وہ پھٹا ہوا تھا یا کہیں کچھ تھان کٹے ہوئے تھے، تو یہ تو خیانت ہے۔ فوراً واپس آیا، واپس آ کر بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، جو کپڑے میں نے آپ کو دیے ان میں بعض تھان کٹے ہوئے تھے، تو یا تو آپ دام کم کر لیجئے، قیمت کم کر لیجئے، یا وہ تھان واپس کر دیجئے، ہم آپ کو صحیح سالم تھان دے دیں۔ اس نے اس کو دیکھا اور کہنے لگا دنیا میں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے؟ دنیا میں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم دے کر چلے گئے، اپنے ملک چلے گئے، اس کے بعد تم آ کر یہ بات کہہ رہے ہو، بدلنے کے لیے آئے ہو؟ ہم نے کبھی سنا نہیں ایسا۔ اس نے کہا نہیں، ہمیں تو ہمارے نبی نے تعلیم دی، ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ خیانت نہ کریں، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، اگر ہم تجارت کریں تو سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ تجارت کریں۔ تو اس نے کہا کیسا دین ہے یہ تمہارا؟ تو اس کو موقع ملا، اس نے اسلام کی تشریح کی، اللہ کا ایسا کرم ہوا، یا ایسا نمونہ عملی اس کے سامنے آیا کہ اس نے اسلام قبول کیا، اور اس کے اسلام قبول کرنے سے پورے ملک میں اسلام پھیل گیا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے ہندوستان میں آپ کشمیر جائیے، کشمیر میں حضرت شیخ امیر کبیر علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ان کے اخلاق کا نتیجہ تھا کہ وہاں دین پھیلا۔ اور ملک ہندوستان میں دیکھیے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو فاتح ہندوستان کہا جاتا ہے اور بجا طور پر کہا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہوں گے محمود غزنوی آیا، شہاب الدین غوری آیا، پہلے محمد ابن قاسم آئے، لیکن یاد رکھیے فاتح ہندوستان اگر کوئی ہے تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے، جن کے اخلاق کو دیکھ کر تاریخ میں لکھا ہے، بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ 90 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ 90 لاکھ، میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں جو مسلمانوں کی بڑی تعداد آپ کو نظر آتی ہے وہ حضرت خواجہ صاحب کے اس ایمان اور اخلاق کا نتیجہ ہے۔ ان کے واقعات ایسے ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے۔ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے اور تحائف لاتے تھے، ان کی ایسی نورانی شکل تھی، اس کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔
تو ایک صاحب نے سوچا لوگ آتے ہیں ہدیہ لے کر آتے ہیں، کوئی حضرت تو دیکھتے نہیں، حضرت کا معمول یہ ہوتا تھا کہ ان کے خادم غالباً اقبال تھے، وہ شام کو آتے تھے اور سارے ہدایا لے کر ایک کمرے میں رکھ دیتے تھے، اور ہفتے میں ایک دن اعلان ہوتا تھا کہ کمرہ کھول دیا جائے اور جس کا جو جی چاہے وہ آ کر لے جائے۔ تو انہوں نے سوچا کہ حضرت تو دیکھتے نہیں، ایک مٹی انہوں نے ایک خوبصورت سے پیکٹ میں رکھی اور حضرت کی خدمت میں پیش کر دی۔ شام کا وقت ہوا تو اقبال آئے اور انہوں نے ہاتھ رکھا کہ لے جائیں، تو حضرت نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا اور حضرت نے عجیب جملہ فرمایا، اس کو مت لے جاؤ، یہ میری آنکھوں کا سرما ہے، اس کو مت لے جاؤ، یہ میری آنکھوں کا سرما ہے۔ آپ غور کیجئے کیوں فرمایا۔ حضرت جانتے تھے کہ جب لے جایا جائے گا اور یہ راز کھلے گا کہ اس میں مٹی ہے تو لانے والے کی تلاش ہوگی، اور ہو سکتا ہے لوگ اس کے ساتھ بدسلوکی کریں، اس کو زد و کوب کریں، مارے پیٹیں۔ اس کو بچانے کے لیے جس نے حضرت کو دھوکہ دیا، انہوں نے فرمایا میرے آنکھوں کا سرما ہے، اس کو مت لے جاؤ۔ آپ دیکھیے نا حضرات کے اخلاق کی بلندی کیا تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا، ان کے ایمان کی طاقت کا، ان کے اخلاق کی جہانگیری نے ایسا اثر کیا کہ ملک پر اثر پڑا، پورے ہندوستان پر، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ حضرات علماء ہیں، میں دو باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری حیثیت تھرمامیٹر کی ہے، جیسے تھرمامیٹر حرارت و برودت کو بتاتا ہے، گرمی سردی کو بتاتا ہے، اسی طرح یہ حضرات علماء ہیں جو دین کی صحیح تصویر پیش کرنے والے، اور صرف اپنی زبان سے نہیں بلکہ زبان حال سے بھی، اپنے قول سے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے وہ ایسے نمونے پیش کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر لوگوں کے سامنے حقائق آتے ہیں، اسلام کی صحیح تصویر آتی ہے۔ تو ایک فریضہ ہم پر جو عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ہم کو ہمیشہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کہیں پر انحراف نہ ہو، کہیں پہ غلط راستہ نہ ہو، کہیں پر ہماری عملی زندگی میں کوئی ایسی بات نہ آئے کہ وہ بات ہماری زندگی کی نہیں ہے، وہ بات حقیقت میں اگر آپ دیکھیے تو اسلام پر تہمت کے طور پر سامنے آتی ہے۔ اور آگے بڑھ کر اگر میں عرض کروں کہ ہماری یہ بدعمالیاں، ہماری یہ بد اخلاقیاں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور اسلام کی پیشانی ہماری بد اخلاقیوں سے داغدار ہوتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے علماء کی ہے۔ ہمارے عوام علماء کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کیا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں ہیں اور وہ نمونہ نہیں ہماری زندگی میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، عفو درگزر کا نمونہ، محبت و اخلاق کا نمونہ، ایمان کی وہ اعلیٰ درجے کی طاقت کا نمونہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے ساتھ جو ہمدردی فرمائی، اور جس طرح آپ کا دل دکھتا تھا کہ لوگوں کو اللہ صحیح راستہ دے دے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اگر لوگ ایمان نہیں لاتے لگتا ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں گے۔ قرآن کی گواہی ہے، یہ آپ کا جو درد تھا انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، علماء کی ذمہ داری ہے کسی نہ کسی درجے میں یہ درد پیدا ہو اور ہمارے اخلاق کے اندر وہ بلندی ہو کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے مانوس ہوں اور اسلام کی حقیقت کو سمجھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم تھرمامیٹر ہیں، اگر خدا نخواستہ ہم نے کوئی غلط کو اختیار کیا تو عوام اسی طرف جائیں گے، غلط باتیں عام ہو جائیں گی، اس کے نتیجے میں انحراف اور گمراہی کے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے سلف کے طریقے پر رہنا ہے، اور یاد رکھیے کہ ایک ہے قرآن و سنت کے وہ دلائل جو ہمارے سامنے ہیں اور بنیاد ہیں، لیکن ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ ان دلائل کو جس طرح ہمارے سلف نے سمجھا، ہمارے بزرگوں نے سمجھا، حضرات صحابہ نے سمجھا اور ائمہ کرام نے سمجھا، واقعہ یہ ہے ان کا وہ فہم ہمارے لیے ایک دلیل ہے، ایک حجت ہے۔ اگر ہم اپنا فہم دیکھیں گے ہو سکتا ہے ہم ٹھوکر کھائیں، کہیں ہم سے غلطی ہو جائے، لیکن اگر سلف کے فہم پر ہم چلیں گے اور ہم کوئی وہاں پر غلطی نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رہیں گے۔ اس بات کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ اس زمانے کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں، ہم حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہ تعلی اور یہ احساس اپنی بڑائی کا کہ بعض مرتبہ آدمی کو تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں سلف کے راستے پر رہنا ہے، یہ ایک بہت اہم بنیادی بات، اور اپنی زندگی کو ایسا بنانا ہے کہ وہ نمونے کی زندگی ہو۔
اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات علماء ہیں، آپ پر ذمہ داری ہے، آپ یہاں کے لوگوں کو مت چھوڑیے، یہاں کے جو ہمارے برادران وطن ہیں آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کیجیے، آپ ان سے قریب ہوئیے، آپ ان کو اسلام کی وہ تعلیمات بتائیے جن کا تعلق اخلاق سے ہے۔ اخلاق کا جو اثر پڑتا ہے، میں صاف کہتا ہوں کسی چیز کا وہ اثر نہیں پڑتا۔ میں واقعہ سناتا ہوں، ابھی میں عرض کر رہا تھا، چونکہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا پودروی رحمۃ اللہ علیہ جو فلاح دارین کے ذمہ داروں میں تھے، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، اپنے وقت کے بڑے مفکر اور بڑے عالم اور بڑے صاحب بصیرت عالم، ان کا واقعہ ہے مجھ سے، انہوں نے 3 مرتبہ کم از کم یہ بات سنائی، اور اخیر میں حضرت بیمار ہوئے، میں گیا، حضرت مولانا رابع صاحب ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، میں ساتھ تھا، انہوں نے پھر میں بیٹھا تو میں نے کہا حضرت ایک مرتبہ واقعہ اور سنا دیجئے۔ انہوں نے سنایا کہ ہم لوگ لکھنؤ سے وہاں سہارنپور جا رہے تھے، حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، بہت پرانی بات ہے، غالباً یہ قصہ ہوگا سن 1950 کا یا اس کے آس پاس کا، نہیں 70 سال پہلے کی بات۔ مولانا بہت جوان تھے، وہاں سے دیوبند سے کچھ عرصے پہلے فارغ ہوئے تھے یا وہاں قریب آخری سالوں میں رہے ہوں گے، اور حضرت مولانا علی میں ادھیڑ عمر کے تھے، تو جو کوپے تھے، کوپے میں سیٹیں تھیں، 2 ادھر تھیں 2 ادھر تھیں، ایک ادھر کی سیٹوں میں نیچے کی مولانا کی سیٹ تھی حضرت مولانا علی میاں کی، اوپر ماں عبداللہ کاپودروی کی، اور نیچے سامنے جو 2 سیٹیں تھیں وہ 2 ہندو تھے اور دونوں نوجوان تھے، ان میں ایک اسمبلی کے ممبر بھی تھے۔ مولانا بڑی اچھی اچھی باتیں فرماتے، جہاں بیٹھتے تھے وہ یہی باتیں چھیڑ دیتے تھے کہ ہمیں کس طرح رہنا ہے، ہم پر کیا ذمہ داری، یہ بات ہو رہی تھی۔ سونے کا وقت آیا تو ایک بوڑھی خاتون بغل سے کوپے سے آئی اور کہنے لگی میری سیٹ اوپر ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ نیچے دونوں وہاں پر سینئر سٹیزن ہیں، میں ان سے ریکویسٹ نہیں کر سکتی، اگر آپ میں سے کوئی سیٹ دے دے تو میں سو سکوں گی، ورنہ میں شاید سو نہیں سکوں۔ حضرت وہ دونوں نوجوان ہندو تھے اور یہ آئی عورت تلک دھاری تھی، کوئی بولا نہیں، وہ بیچاری کھڑی رہی پریشان ہو کر جانے لگی، تو حضرت مولانا نے کہا بہن فکر نہ کرو، یہ میری نیچے کی سیٹ ہے، تم یہاں آ کر سو جان۔ تو اس کا اثر پڑا کہ ایک مسلمان پیشکش کر رہا ہے، دونوں ہندو بیٹھے ہیں، وہ چلی گئی اظہار تشکر کرتے ہوئے۔ جب وہ چلی گئی تو ماں عبداللہ صاحب نے کہا کہ حضرت آپ نے تو غضب کر دیا، آپ نے اپنی سیٹ دے دی، آپ اوپر چڑھ نہیں سکتے۔ اس زمانے میں مولانا کو گاؤٹ کی گھٹنے میں تکلیف تھی اور اس زمانے میں مولانا کو نظر نہیں آتا تھا، بہت عرصے کے بعد آپریشن ہوا، پھر مولانا کی بینائی بحال ہوئی۔ حضرت مولانا نے عجیب جملہ فرمایا، یہ ہماری زندگی کے لیے صحیح بات میں عرض کرتا ہوں ایک راستہ ہے۔ حضرت نے عجیب بات فرمائی کہ مولی عبداللہ، اسلامی اخلاق کو پیش کرنے کا موقع بار بار نہیں ملتا، اگر کہیں اس کا موقع ملے تو ہمیں ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے، چاہے ہمیں مشقت اٹھانی پڑے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ اسلامی اخلاق ہیں جن کو اس وقت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں موقع ملتا ہے، سفروں میں موقع ملتا ہے، کوئی ہمارے پڑوس میں ہے، پڑوس کے تو حق کو کس قدر بتایا گیا، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، میں تو ہندوستان میں جگہ جگہ یہ بات بڑی طاقت کے ساتھ کہتا ہوں، آج آپ کی زندگی کیا ہے، کہیں سے نہیں معلوم ہوتا کہ آپ آخری نبی کے امتی ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں۔ زندگی میں کوئی ہمارے وہ ایسا اعلیٰ درجے کا اخلاق کا نمونہ نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے۔ تو میرے دوستو، یہ بھی ہماری بڑی ذمہ داری، اگر ہم نے یہ طے کیا، ہم نے یہاں کے عوام کو متوجہ کیا، اپنے جمعوں کے خطابات میں اور عام خطابات میں ہم نے توجہ دلائی کہ ہمیں اسلام کا ترجمان بننا ہے، صرف عقائد ہی میں نہیں، عقیدہ تو بنیاد ہے، اگر عقیدے میں ذرا بھی انحراف ہوگا تو ساری عمارت گر جائے گی، عقیدے میں اگر انحراف ہوگا تو ساری عمارت گر جائے گی۔ پورے عقیدے میں مضبوطی کے ساتھ سلف کے عقیدے پر رہتے ہوئے، ہر طرح کے انحراف سے بچتے ہوئے، پھر آگے بڑھ کر ہمیں سب سے بڑھ کر جو چیز سامنے رکھنی ہے وہ اپنے اخلاق ہیں، اس کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اگر انشاءاللہ ہم نے یہ طرز زندگی پیش کیا تو آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ جو آج حالات ہیں اس سے زیادہ بہتر انشاءاللہ حالات ہوں گے، اور زیادہ لوگوں کو اسلام سے دلچسپی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے عملی طور پر ہم ایک داعی کا فریضہ انجام دے سکیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی جانتا ہے، نفع کو جانتا ہے، نقصان کو جانتا ہے، نفع کے قریب ہوگا، نفع کو حاصل کرے گا، نقصان سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ ایک آدمی نہیں جانتا، وہ ہلاکت پہ پڑ جائے گا۔ اور انما یتذکر اولو الالباب، اور نصیحت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے، اللہ نے ان کو عقل دی ہے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو دین دیا، کہ ایسا دین ہے جو ہماری نفع کا ہے، ہمیں کامیابی کے راستے پر لے جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس وقت جو عالمی منظر نامہ ہے اس میں ہمیں جس طرح گھسیٹا جا رہا ہے
اور ہمیں غلط رخ پر لے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس چیلنج کو سمجھیں اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے درجنوں جگہ یہ بات کہی کہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا مقابلہ یہ ہے کہ اپنی عملی زندگی سے ہم ثابت کریں کہ اسلام کیا ہے۔ اگر انشاءاللہ ہم نے یہ کیا، آپ دیکھیں گے حالات بدلیں گے اور زیادہ بہتر ہوں گے۔ اور یہ چھوٹا سا ملک ہے، ایک جزیرہ ہے، لیکن یہ جزیرہ ایک جزیرہ نہیں رہے گا، بلکہ یہاں کا پیغام آس پاس کے جزیروں ہی میں نہیں بلکہ بڑے بڑے ملکوں تک جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو ہمارے راستے میں اپنی جانیں کھپاتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، قبول کرتا ہے کہ جو احسان کے ساتھ، صفت احسان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور احسان کہتے ہیں کام اچھی طرح کرنا، اور احسان جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور جس کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے، وہ احسان کیا ہے؟ کام اچھی طرح کرنا، اور اس کا ذکر حدیث جبرائیل میں ہے۔ جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی بندگی کرو کہ محسوس کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ابھی محسوس نہیں کر پا رہے ہو تو یہ طاقت کے ساتھ اس بات کو اندر اتارو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات پیدا ہوگی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو ایک نہ ایک دن یہ بات بھی تمہارے اندر آ جائے گی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور جب یہ بات پیدا ہوتی ہے تو آدمی کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے کہ کہیں ہماری گرفت نہ ہو جائے۔ بس بھائیو دوستو، میں نے شاید طویل بات کر دی، میں نے سوچا تھا مختصر بات ہوگی، لیکن آپ حضرات کی محبت کو دیکھ کر اور آپ کے جذبے کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ جو بھی اس وقت کی ضرورت ہے وہ چند ضروری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں، آپ دور دور سے آئے، محبت میں آئے۔ یہ اخوت ایمانی ہے، ایمانی رشتہ ہے جو سب سے بڑی دولت۔ میں صاف کہتا ہوں خونی رشتے ختم ہو جاتے ہیں لیکن ایمانی رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ تاریخ میں دیکھیے صحابہ کی، غزوہ بدر میں دیکھیے، غزوہ احد میں دیکھیے، دشمن کون ہے؟ کوئی کہیں ماموں ہے، کہیں باپ ہے، ادھر بیٹا ہے، ادھر دوسری طرف دیکھیے تو بھانجا ہے، لیکن ایمان کا رشتہ ایسا ہے جو ایسی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے جو یہاں دنیا میں بھی کام آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ کام آئے گا۔ یہ آپ کی محبت ہے، ایمانی رشتہ ہے، کہاں کہ ہم کہاں کہ آپ، لیکن اسی ایمانی رشتے نے آپ کو ہم سے جوڑا۔ ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ کو ہم سے محبت ہے، آپ یہاں پر آئے، اور یقیناً یہ محبت ایسی ہے جو سرمایہ آخرت ہے، ذخیرہ آخرت ہے۔ حدیث میں آتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ، میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، میرے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یقیناً آپ نے یہ ساری صفتیں جمع کر لی، آپ محبت میں آئے، آپ دور سے آئے، آپ اللہ کے لیے بیٹھے۔ انشاءاللہ اللہ کی محبت اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، ہم سب کے لیے لازم فرما دے، یہ ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہے۔ میں پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ حضرات کا اور آپ کی محبت کا اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک پیغام کے ساتھ آپ یہاں جائیں گے، اور آپ کے زندگی میں اور آپ کی تقریروں میں، جمعے کے خطابات میں انشاءاللہ یہ پیغام عوام تک بھی جائے گا، اور اس سے ایک نئی فضا اور بہتر فضا پیدا ہوگی، اور لوگوں کو ایک اچھا اور نیا راستہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے و قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔